بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی یوم حساب، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور یہ اس سلسلے کی چوتھی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے میرے دوست، میں نے وکیل سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر یہ کیس اتنا ہی سیدھا سادہ ہوتا تو اب تک اچھی خاصی کارروائی ہو چکی ہوتی، بلکہ میرے خیال میں تو اب تک اس کا مقررہ فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میرے فاضل دوست، میں اس کیس کے خفیہ پہلوؤں کو سامنے لا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میرا موکل ایک سادہ دل انسان ہے جو ایک سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوا ہے۔ میں اس مقدمے کے درِ پردہ پہلوؤں کو ملزم کے اضافی بیان کی صورت میں معزز عدالت کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اس لیے میں کورٹ سے استدعا کر رہا ہوں کہ ملزم کا اضافی بیان شامل مثل کرنے کے لیے مقدمے کی تاریخ دے دی جائے۔ وکیل استغاثہ نے فوری اعتراض جڑ دیا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی کی درخواست کے دونوں حصے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، نہ تو نئی تاریخ کی ضرورت ہے نہ ہی ملزم کے اضافی بیان کی۔ میرے خیال میں عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، اب تک جو وکیل صفائی اس کیس کی پیروی کرتا رہا ہے، میں اس کی کارکردگی سے انتہائی غیر مطمئن ہوں۔ مجھے باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وکیل صفائی نے اس کیس کے بہت سے نہایت اہم پہلوؤں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے کیس کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے عدالت سے میری درخواست ہے کہ حقائق کو اپنی تمام تر وضاحت کے ساتھ عدالت کے علم میں لانا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ جج نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے 10 روز بعد کی تاریخ دے دی۔ میں نے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا، یور آنر، میں ایک چھوٹی سی استدعا مزید کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے گھور کر مجھے دیکھا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں اس کیس کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے اپنے پاس نہایت اہم پوائنٹ رکھتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے 4 گواہان اصغر جیلانی، نازیہ ناز، فراست علی اور صنوبر خان کو عدالت میں حاضر ہونے کی خصوصی تاکید کی جائے۔ جج نے وکیل استغاثہ سے کہا، وکیل صاحب، آپ مذکورہ گواہوں کو آئندہ پیشی پر ضرور عدالت میں لائیں۔ آل رائٹ یور آنر، وکیل استغاثہ نے سر جھکا کر کہا۔ آئندہ پیشی پر میں نے اپنے موکل صفدر علی کا اضافی بیان عدالت میں داخل کر دیا۔ جج نے کئی صفحات پر مشتمل اس اضافی بیان پر نگاہ دوڑاتے ہوئے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، یہ تو خاصا طویل بیان ہے، ملزم نے اس سے پہلے ان باتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس اضافی بیان میں نے دراصل اصغر جیلانی کے کرتوتوں کی تفصیل درج کی تھی۔ اصغر نے صفدر کو جس طرح بے وقوف بنایا تھا اور زیادہ منافع کا لالچ دے کر اسے جس طرح بے ایمانی پر مجبور کیا تھا، میں نے مرحلہ وار ہر بات اس بیان میں شامل کر دی تھی۔ جج کے استفسار کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میرا موکل اتنا سیدھا ہے کہ دوست اور دشمن کی تمیز نہیں کر سکتا۔ وہ جس وکیل کو اپنا ہمدرد سمجھ رہا تھا، وہ ایک بھاری رقم لے کر مخالف پارٹی سے مل گیا تھا اور انہی کے اشاروں پر میرے موکل کو مس گائیڈ کر رہا تھا۔ میرے موکل نے اسے ان واقعات کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو وکیل موصوف نے انہیں غیر ضروری گردانتے ہوئے نظر انداز کر دیا اور ملزم صفدر علی کو باور کرایا کہ اگر اس نے عدالت میں یہ قضیہ چھیڑا تو پھر اس کی بریت کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ وکیل استغاثہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ جج نے اضافی بیان کی ایک کاپی وکیل استغاثہ کو تھما دی۔ وہ ان کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جب اس بیان کی حقیقت اس پر کھلی تو اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اس طول طویل بیان کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اصل بات محض اتنی سی ہے کہ ملزم نے اپنے محسن مقتول اور انور جیلانی کی رقم میں 2 لاکھ روپے کا غبن کیا تھا۔ مقتول کو ملزم کی اس حرکت کا علم ہو گیا اور اس نے ملزم کو پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی۔ جواب میں ملزم نے انور جیلانی کے بنگلے پر پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ وکیل صفائی معاملات کو الجھا کر کیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ ملزم کے اضافی بیان کا خلاصہ معزز عدالت کے سامنے بیان کریں۔ میں نے جج کی ہدایت پر عمل کیا۔ اپنے بیان کے آخر میں نے کہا، یور آنر، میرا موکل بے گناہ ہے،
उसे एक सोची समझी साजिश के तहत फांसा गया है। उसने अनवर जिलानी को कत्ल नहीं किया, बल्कि जब वो बंगले पर पहुंचा तो उसके साथ खिलाफे तवक्को हालात पेश आए, जिनका जिक्र अभी मैंने किया है। मुलजिम को इस बात का इकरार है कि उसने अनवर जिलानी की फैक्ट्री के अकाउंट्स में से 2 लाख रुपए निकाले थे। उसकी वजूहात भी बयान की जा चुकी हैं। मैं इस्तगासा के गवाहों पर जिरा के दौरान में ये बात साबित कर दूंगा कि कत्ल मेरे मौक्कल ने नहीं किया। वकील इस्तगासा ने कहा, जनाब आला, ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्यां है कि कत्ल का महरिक गबन है। मुलजिम ने अपने इजाफी बयान में भी 2 लाख रुपए का गबन का इकरार किया है। फिर सबसे मजबूत शहादत इस्तगासा के गवाह और मकतूल के छोटे भाई असगर जिलानी की है, जो इस कत्ल का ऐनी शाहिद भी है। जज ने अदालत के कमरे में नजरें दौड़ाते हुए वकील इस्तगासा से पूछा, क्या इस्तगासा के मतलूबा गवाहान मौजूद हैं? जनाब आला, वकील इस्तगासा ने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा, असगर जिलानी और सनोबर खान मौजूद नहीं हैं। असगर जिलानी ने बीमारी का सर्टिफिकेट दे दिया है और सनोबर खान को अचानक एबटाबाद जाना पड़ गया है। जज ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, बेग साहब, आप बाकी मानदा गवाहों पर जिरा करेंगे या आइंदा पेशी की तारीख दे दी जाए? मैंने कहा, योर ऑनर, मुझे मोअज़्ज़िज़ अदालत के कीमती वक्त का बहुत एहसास है और मेरी शदीद ख्वाहिश है कि यह केस जल्द अज जल्द किसी नतीजे से हमकिनार हो जाए, इसलिए मैं हाजिर स्टाक गवाहों पर जरूर जिरा करूंगा। जज की इजाजत से पहले जिलानी सोप इंडस्ट्री का फोरमैन फरासत अली गवाहों के कटहरे में आया। उसने अपने गुज़िश्ता बयान को दोहराया। मैं सफ़ात की तंगी के सबब उसके बयान का जिक्र हज़फ करते हुए बराह रास्त जिरा की तरफ आता हूँ। जज की इजाज़त के बाद मैं उठकर खड़ा हुआ। फरासत साहब, मैंने कटहरे के नज़दीक आकर कहा, वकुआ के रोज़ आप कितने बजे तक फैक्ट्री में मौजूद थे? उसने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, उस रोज़ मैं 10 बजे तक फैक्ट्री के वर्किंग डिपार्टमेंट में मौजूद रहा था। मैंने अगला सवाल किया, ज़रा सोचकर बताएं, मज़कूरा रोज़ मुलजिम सफ्दर अली कितने बजे तक दफ्तर में मौजूद रहा था? वो जल्दी से बोला, ठीक 8 बजे सफदर अली फैक्ट्री से निकल गया था। मैं समझ गया कि वो रटा रटाया जवाब दे रहा था और ये जवाब उसे यकीनी तौर पर असगर जिलानी ने याद कराया होगा। मैंने पूछा, फरासत साहब, आप ये बताएं कि 8 बजे से पहले भी मुलजिम कुछ देर के लिए फैक्ट्री से बाहर गया था? जी हाँ, उसने इस्बात में जवाब दिया। अनवर साहब के जाने के थोड़ी देर बाद सफदर अली 1 घंटे के लिए फैक्ट्री से चला गया था। वो वापस आया और अपने दफ्तर में मसरूफ रहा। फिर ठीक 8 बजे वो छुट्टी करके चला गया था। असगर जिलानी ने बहुत मेहनत से उसे सब कुछ याद कराया था। मैंने ज़रा दूसरे जाविये से सवाल किया, फरासत साहब, आपके ख्याल में मुलजिम सफदर अली कैसा शख्स है? उस वाक़े से पहले तो मेरे नज़दीक वो एक अच्छा इंसान था। फरासत अली ने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन किसी ने सच कहा है, इंसान को बदलते हुए ज़रा देर नहीं लगती। मैंने पूछा, फरासत साहब, फैक्ट्री का वर्किंग डिपार्टमेंट दफ्तरी हिस्से से कितने फासले पर है? फासला ना ज़्यादा है और ना ही कम है। क्या सफदर अली अपने कमरे में बैठे बैठे वर्किंग डिपार्टमेंट पर नज़र रख सकता है? ये तो मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग डिपार्टमेंट के अंदर से सफदर अली को भी नहीं देखा जा सकता था। जाहिर सी बात है, फरासत अली ने जवाब दिया। मैंने पूछा, अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे एक सवाल के जवाब में बताया कि अनवर साहब के जाने के बाद सफदर अली 1 घंटे के लिए फैक्ट्री से कहीं चला गया था। वापसी पर वो अपने दफ्तर में मसरूफ रहा। फिर ठीक 8 बजे वो छुट्टी कर गया था। वो उलझे हुए लहजे में बोला, हाँ, मैंने यही कहा है। आपको वकुआ के रोज़ सफदर अली के इन मसरूफियात का कैसे इल्म हुआ? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। क्या ये सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा था? जी हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। इससे ये बात जाहिर होती है कि आप उस वक्त वर्किंग डिपार्टमेंट में नहीं होंगे। जी नहीं, जी हाँ। वो उलझी हुई नज़रों से मुझे देखने लगा। जज ने उसे सरजनिश की, मिस्टर फरासत, पहले सवाल पर गौर करो, फिर कोई एक जवाब दो। फरासत अली खासा हिरासा नजर आने लगा। सहमे हुए लहजे में बोला, जनाब, वैसे तो मैं पूरा वक्त वर्किंग डिपार्टमेंट में ही रहा था, लेकिन यह इत्तफाक है कि जब मुलजिम 1 घंटे के लिए फैक्ट्री से कहीं बाहर गया तो उस वक्त मैं दफ्तर के आसपास ही था। और उस बात को भी इत्तफाक ही समझ लें कि रात 8 बजे मैं किसी काम से फैक्ट्री के गेट के करीब खड़ा था तो मैंने सफदर अली को फैक्ट्री से निकलते हुए देख लिया था। मैंने पूछा, क्या उस वक्त मुलजिम ने तुमसे कोई बात की थी? उसने नफी में जवाब दिया। मैंने सवाल किया, क्या उस वक्त तुमने वक्त घड़ी में देखा था या ये महज तुम्हारा अंदाजा है कि मुलजिम ठीक 8 बजे फैक्ट्री से निकला था? मेरा ख्याल है मैंने वक्त देखा था। मैंने पूछा, फरासत अली, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि वकुआ के रोज़ अनवर जिलानी के जाने के बाद
1 घंटे के लिए मुलजिम फैक्ट्री से बाहर रहा था। क्या ये बात तुम्हें असगर जिलानी ने बताई थी? जी हाँ, असगर साहब ही ने मुझे ये बात बताई थी। वो रवानी में सच बोल गया था, लेकिन जब उसे अपने जवाब की संगीनी का एहसास हुआ तो वो परेशान नजरों से इधर उधर देखने लगा। मैंने उसे सोचने का मौका दिए बगैर अगला सवाल किया। फरासत अली, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया था कि मुलजिम की फैक्ट्री से 1 घंटे की गैर हाजिरी के बारे में तुम्हें इत्तफाक से मालूम हो गया था, क्योंकि तुम उस वक्त दफ्तर के आसपास ही मौजूद थे। अब तुम कह रहे हो कि यह बात तुम्हें असगर जिलानी ने बताई थी। तुम्हारी कौन सी बात को सच समझा जाए? मुझे सख्त एतराज है जनाब आला। वकील इस्तगासा ने फिल फौर मुदाखलत जरूरी समझी और कहा, असगर जिलानी वाली बात वकील सफाई ने खुद गवाह को समझाई थी और इस्तगासा के गवाह ने उसकी तस्दीक की है। मैंने मायनी खेज नजरों से वकील इस्तगासा को देखा। जज ने वकील इस्तगासा से पूछा, आपको एतराज किस बात पर है? वकील सफाई के बात समझाने पर या गवाह के तस्दीक करने पर? वकील इस्तगासा खसियाना अंदाज में बोला, जनाब आला, वकील सफाई गवाह को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। वल्लाह मैंने तो ऐसी कोई कोशिश नहीं की, मैंने कहा। जज ने वकील इस्तगासा का एतराज मुस्तरद करते हुए मुझसे पूछा, बेग साहब, आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? मुझे और कुछ नहीं पूछना, योर ऑनर। फरासत अली के बाद नाजिया नाज गवाहों के कटहरे में आकर खड़ी हुई। मैंने जज की इजाज़त से जिरा का आगाज करते हुए कहा, नाजिया नाज साहिबा, क्या मैं आपको सिर्फ नाज कह सकता हूँ? वो बोली, आप मुझे नाजिया कहें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ओके नाजिया साहिबा, मैंने खुश दिली से कहा। फिर पूछा, नाजिया साहिबा, मैंने सुना था आप असगर जिलानी से शादी करने वाली थीं। क्या ये नेक फरीजा तकमील के मराहिल से गुजर चुका? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तगासा ने उठकर तेज आवाज में कहा, वकील सफाई मोजिज गवाह की जात पर हमला कर रहे हैं। उन्हें इस किस्म की हरकतों से बाज रखा जाए। जज के कुछ बोलने से पहले नाजिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा, वकील साहब, आपको मिसगाइड किया गया है, आपकी मालूमात नाकिस हैं। असगर जिलानी मेरे बॉस के छोटे भाई हैं और हमारे दरमियान ऐसी कोई बात ना थी और ना है जो शादी पर मुंतज हो। नाजिया के एतमाद ने मुझे मुतासिर किया। मुझे तो इस बात पर हैरत ही थी कि असगर जिलानी की गैर हाजिरी के बावजूद वो मेरी जिरा का सामना करने चले आई थी। ये उसकी अपनी ज़ात पर मजबूत एतमाद ही था। दर हकीकत नाजिया और असगर ने सफदर के साथ जो खेल खेला था, उसके लिए एतमाद बुनियादी शर्त था। मैंने फैसला किया कि खिलाड़ियों के साथ निहायत उम्दगी से खेलना चाहिए। मैंने असगर जिलानी को शिकार करने के लिए नाजिया को चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा किया और उस पर ऐसी जिरा करने लगा जो बज़ाहिर गैर मुतल्लका थी। उससे मैंने नाजिया पर यह तासुर भी छोड़ना चाहता था कि मैं एक बेज़रर सा वकील था। मैंने पूछा, नाजिया साहिबा, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? गार्डन वेस्ट के एक फ्लैट में। असगर जिलानी साहब कहाँ रहते हैं? वो पापोश में रहते हैं। नाजिया साहिबा, मैंने सवालात के सिलसिले को दोहराते हुए पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि असगर साहब आज अदालत में क्यों हाजिर नहीं हुए? ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आला। वकील इस्तगासा ने अपनी मौजूदगी का सबूत देना ज़रूरी समझा। योर ऑनर, मैं मौजूद अदालत को बता चुका हूँ कि गवाह असगर जिलानी ने बीमारी का सर्टिफिकेट दिया है। फिर वकील सफाई के इस सवाल की क्या तुक है? मेरे फाजिल दोस्त ख्वाह मखा अदालत का कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जज ने वकील इस्तगासा के एतराज़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए मुझे टू द पॉइंट जिरा करने की हिदायत की। मैंने कहा, नाजिया साहिबा, वकुआ के रोज़ यानी 20 अक्टूबर को आप दफ्तर से कितने बजे निकली थीं? मैं रोज़ाना 5 बजे ऑफ करती हूँ, नाजिया ने जवाब दिया। आपने अपने बयान में ये बताया है कि जब अनवर जिलानी मुलजिम को डांट डपट कर रहे थे तो उनकी कुछ बातें आपने भी सुनी थीं। जी हाँ, नाजिया ने असबात में जवाब दिया। अनवर साहब कैश के हेर फेर के बारे में पूछगुछ कर रहे थे और एक मौका पर उन्होंने उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी भी दी थी। आपसे आखिरी सवाल, मैंने नाजिया की आंखों में झांकते हुए पूछा, आप सेठ वली भाई रंगून वाला को जानती हैं? मैं इस नाम के किसी शख्स से वाकिफ नहीं हूँ। डेट्स ऑल योर ऑनर, मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा। मुझे और कुछ नहीं पूछना। वकील इस्तगासा ने हैरत से मुझे देखा, क्योंकि मैं इंतहाई सख्त जिरा के लिए मशहूर था। वकील मौसूफ की हैरत बजा थी। मैंने नाजिया पर सख्त जिरा की थी और ना ही उससे कोई काम की बात उगलवा सका था। मैं उसकी वजह पहले बयान कर चुका हूँ। मैंने ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत किया था। उसके साथ ही अदालत का वक्त खत्म हो गया। जज ने 15 रोज बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा,
جناب اعلیٰ، آئندہ پیشی پر گواہان اصغر جیلانی اور صنوبر خان کی عدالت میں موجودگی نہایت ضروری ہے۔ میں ان پر بہت اہم جرح کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے وکیل استغاثہ کو تاکید کی، وکیل صاحب، آپ اپنے گواہوں کو عدالت میں حاضر کریں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے؟ وہ آئندہ پیشی پر عدالت میں موجود ہوں گے، وکیل استغاثہ نے یقین دلایا۔ میرے موکل صفدر علی کی بیوی نصرت بیگم ہر پیشی پر باقاعدہ عدالت میں حاضر ہوتی تھی۔ وہ اب تک کی عدالتی کارروائی اور میری کارکردگی سے مطمئن تھی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو اس نے پوچھا، بیگ صاحب، میرا شوہر باعزت بری ہو جائے گا نا؟ میں نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ بولی، آپ بہت عمدہ جا رہے ہیں۔ میں نے 1 ڈیڑھ ماہ میں کیس کا نقشہ پلٹ دیا ہے۔ تو پھر خدا پر بھروسہ رکھیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ کیس پر میری گرفت مضبوط ہے، انشاءاللہ آئندہ پیشی پر کیس کا نتیجہ بڑا واضح ہو جائے گا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، خدا پر تو میرا پورا اعتماد ہے، زمینی سہارا آپ ہیں۔ میں نے اس کی تسلی تشفی کے لیے 2 4 مزید باتیں کیں اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ آج وہ خاصی پر امید اور مطمئن نظر آتی تھی۔ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ منظر اس عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کا گواہ اور مقتول کا چوکیدار صنوبر کھڑا تھا۔ جج نے عدالتی کارروائی کا آغاز کیا اور میں جج کی اجازت سے جرح کے لیے آگے بڑھا۔ آج عدالت کے کمرے میں خاصا رش تھا۔ نصرت بیگم کے علاوہ سیٹھ رمضان بھائی دبئی والا بھی موجود تھا۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے صنوبر خان سے پوچھا، خان صاحب، آپ پچھلی پیشی پر غیر حاضر تھے۔ آپ کے وکیل نے بتایا تھا کہ آپ کسی ضروری کام سے ایبٹ آباد چلے گئے تھے۔ وہ ضروری کام کیا تھا؟ وکیل صاحب، ادھر ایبٹ آباد میں ہمارا نانی کے بیٹے کا بیٹی انتقال فرما گیا تھا، اسی لیے ہم کو ضروری جانا تھا۔ میں نے پوچھا، خان صاحب، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ آپ اصغر جیلانی کے پکارنے پر اندر گئے تھے اور آپ نے اصغر کے ساتھ مل کر ملزم پر قابو پایا تھا۔ بعد ازاں اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ملزم کی آمد کے کتنی دیر بعد اصغر جیلانی نے آپ کو اندر بلایا تھا؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ہمارا خیال ہے 15 20 منٹ بعد۔ میں نے کہا، اندر جا کر آپ نے کیا دیکھا؟ وہ ملزم صفدر علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس خدائی خوار نے ہمارے مالک کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیں، اصغر جیلانی جس جگہ ملزم سے الجھا ہوا تھا، مقتول کی لاش وہیں پڑی تھی۔ ہمارے مالک کا لاش بیڈ روم میں تھا، صنوبر خان نے جواب دیا۔ ہمیں اصغر صاحب نے بھی بتایا اور ہم نے بیڈ روم میں جھانک کر بھی دیکھا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد ہم نے اور اصغر صاحب نے مل کر ملزم کو قابو کیا اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا، صنوبر خان نے بتایا۔ پھر اصغر صاحب نے پولیس کو فون کر دیا۔ میں نے جج کی میز پر پڑے ہوئے آلہ قتل کو اٹھا لیا۔ وہ کنگ سائز قصابوں والی چھری ایک سیلوفن بیگ میں محفوظ تھی۔ میں نے وہ سیلوفن بیگ صنوبر خان کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سوال کیا، اس کو پہچانتے ہیں خان صاحب؟ وکیل صاحب، آپ ہم سے کیوں مذاق فرماتا ہے؟ اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ میں نے تعجب خیز نظروں سے اسے گھورا۔ او یارا، یہی تو وہ ظالم چوری ہے جس سے ملزم نے ہمارے مالک کا گلا کاٹا تھا۔ صنوبر خان نے اپنے بات کی وضاحت کی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی چھری ہے؟ ایک دم پکا یقین، وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ ہم اس تلوار کے مافک قاتل چھری کو کیسے بھول سکتا ہے؟ میں نے آلہ قتل والا سیلوفین بیگ واپس جج کی میز پر رکھ دیا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ آلہ قتل کی شناخت سے جو مقصد میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ میں صنوبر خان کی طرف مڑا اور سوال کیا، خان صاحب، آپ کو مقتول کے پاس کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 1 سال۔ آپ خود ملازمت کی تلاش میں مقتول انور جیلانی سے ملے تھے یا کسی اور نے آپ کو اس کے پاس بھیجا تھا؟ اس نے بتایا، اصغر صاحب نے ہمارا سفارش کیا تھا۔ میں نے پوچھا، خان صاحب، وقوعہ کے روز آپ نے ملزم کے لیے گیٹ کھولا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، ہم نے ہی گیٹ کھولا تھا۔ اس وقت کیا بجا تھا؟ ہم نے گھڑی نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپنے بیان میں بتایا کہ آپ ملزم کو اپنے ساتھ لے کر بنگلے کے اندر گئے تھے۔ ہاں، ہم نے یہی بیان دیا تھا۔ ذرا سوچ کر بتائیں خان صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ ملزم اس وقت نارمل انداز میں چل رہا تھا یا اس کی چال میں آپ نے کوئی لنگڑاہٹ محسوس کی تھی؟ وہ ایک صحت مند آدمی کے مافک چل رہا تھا، صنوبر خان نے جواب دیا۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی تھی؟ صنوبر خان نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ صنوبر خان، آپ ملزم کو بنگلے کے کس حصے میں چھوڑنے گئے تھے؟
میں نے اسے اپنے مالک کے بیڈ روم میں پہنچا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، وہاں آپ کے مالک کے علاوہ بھی کوئی تھا؟ اصغر صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ آپ کا مالک مقتول انور جیلانی اس وقت کیا کر رہا تھا؟ ہم کو کیا معلوم؟ صنوبر خان میرے سوال سے الجھ گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقتول اس وقت بیڈ روم میں موجود نہیں تھا؟ صنوبر خان نے ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور بتایا، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا۔ انور صاحب اس وقت اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے 2-4 رسمی سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ صنوبر خان کے بعد اس کیس کا مدعی اور استغاثہ کا سب سے اہم گواہ اصغر جیلانی کٹہرے میں آیا۔ میں بڑے خشوع و خضوع سے اس کی جانب بڑھا۔ جج سے اجازت لینے کے بعد میں نے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ میرے پاس اتنے اہم پوائنٹس موجود تھے کہ میں بہت جلد اسے چت کر سکتا تھا۔ اصغر جیلانی صاحب، میں نے نہایت ہی شائستہ لہجے میں کہا، میں نے سنا تھا کہ پچھلے دنوں آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیا حال ہے؟ وہ وکیل مخالف کے دوستانہ رویے سے پہلے تو متعجب ہوا، پھر جواب دیا، بس ذرا وائرل انفیکشن ہو گیا تھا، اب اللہ کا شکر ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر جج کی میز سے آلہ قتل والا سیلوفین بیگ اٹھا لیا۔ چھری کے پھل پر خون خشک ہونے کے بعد سیاہ رنگت اختیار کر چکا تھا۔ 10 انچ لمبے پھل والے قصابی چھری میں 4-5 انچ لمبا اور 1.5 انچ چوڑا دستہ لگا ہوا تھا۔ یوں چھری کی کل لمبائی 14 انچ بنتی تھی۔ میں نے سیلوفین بیگ کو اصغر جیلانی کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور سوال کیا، کیا آپ کو یقین ہے کہ اسی چھری سے آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا ہے؟ وکیل صاحب، یقین نہ کرنے کی اس میں کون سی بات ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا، میں اس قتل کا عینی شاہد ہوں۔ اس موذی چھری کو بھول سکتا ہوں اور نہ ہی اس خبیث انسان کو۔ اس نے ملزموں والے کٹہرے میں کھڑے ہوئے میرے موکل صفدر علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ مجھے اپنی یادداشت پر فخر ہے، وہ نخوت سے بولا۔ ویری گڈ۔ میں نے توصیحی انداز میں کہا، ذرا اپنی یادداشت کو کنگال کر بتائیں کہ سیٹھ ولی بھائی رنگون والا امریکہ سے واپس آ گئے ہیں یا وہیں سے رنگون چلے گئے ہیں؟ میں کسی رنگون والا کو نہیں جانتا، وہ ناگواری سے بولا۔ وکیل استغاثہ نے مداخلت کی، جناب اعلیٰ، مجھے اعتراض ہے۔ وکیل صفائی اچانک غیر متعلق سوالات شروع کر دیتے ہیں، انہیں عدالت کے قیمتی وقت کا احساس کرنا چاہیے۔ جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے سوالات کو انور جیلانی کے قتل تک محدود رکھیں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا جناب اعلیٰ، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے انکسار سے لبریز لہجے میں کہا، پھر اصغر جیلانی کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا، اصغر صاحب، آپ اس قتل کے عینی شاہد ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وکیل استغاثہ نے فوری طور پر کہا، جناب، معزز گواہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، پھر اس کے عینی شاہد ہونے میں وکیل صفائی کو کیا شک ہے؟ جج نے مجھ سے پوچھا، آپ کو کوئی شک ہے؟ بات شک کی نہیں ہے جناب اعلیٰ، میں نے کہا، دراصل اب میں جو سوالات کرنے جا رہا ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ میں گواہ کے عینی شاہد ہونے کی معزز عدالت کے سامنے تصدیق کر لوں۔ آپ اپنی جرح جاری رکھیں، جج نے بھاری آواز میں کہا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اصغر جیلانی کو دیکھا، وہ بولا، آپ مطمئن رہیں وکیل صاحب، میں بھری عدالت کے سامنے ایک مرتبہ پھر اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کے قتل کا عینی شاہد ہوں۔ تھینک یو، میں نے سادہ لہجے میں کہا، پھر سوال کیا، اصغر جیلانی صاحب، آپ کا یہ بیان ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ملزم صفدر علی نے آپ کے بھائی انور جیلانی پر چھری سے حملہ کیا تھا اور اس کی شہرک کاٹ ڈالی تھی؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ اور آپ نے وہ منظر واش روم کے آئینے میں دیکھا تھا؟ آدھی بات درست ہے، اصغر جیلانی نے مضبوط لہجے میں کہا، پھر وضاحت کی، میں نے ملزم کو چھری نکال کر بھائی صاحب پر جھپٹتے ہوئے آئینے میں دیکھا تھا، لیکن جب میں واش روم سے نکل کر بیڈ روم میں آیا تو یہ نمک حرام بھائی صاحب کو قتل کر چکا تھا۔ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے بھائی نے ملزم کو ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کے بیان کے مطابق ملزم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ ملزم کتنی دیر تک اس کرسی پر بیٹھا رہا تھا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں ٹھیک طور پر تو نہیں بتا سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ملزم 5-7 منٹ تو بیٹھا ہوگا۔ اس دوران میں ہاتھ منہ دھونے واش روم میں چلا گیا تھا۔ میں منہ دھونے کے بعد تولیے سے خشک کر ہی رہا تھا کہ میں نے ملزم کو کرسی سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی آپ نے آئینے میں ملزم کو کرسی سے اٹھتے ہوئے دیکھا تھا؟ بالکل درست، اصغر نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیڈ روم میں موجودہ کرسی جس پر ملزم بیٹھا ہوا تھا، واش روم کے آئینے میں بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، اصغر صاحب، آپ نے پہلے پولیس کو اور بعد میں معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے
اس میں یہ بات درج ہے کہ آپ نے آئینے میں ملزم کو کرسی سے اٹھتے ہوئے دیکھا، پھر بڑی صورت کے ساتھ ملزم نے اپنی اینٹی سے ایک کنگ سائز چھری نکالی اور آپ کے بھائی صاحب کی طرف جھپٹا۔ پھر جب آپ واش روم سے باہر آئے تو ملزم انور جیلانی کی شہ رگ پر چھری پھیر چکا تھا۔ آپ یہ بات کتنی مرتبہ دہرائیں گے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ جتنی مرتبہ ضرورت محسوس ہوگی، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ جب ملزم اپنی اینٹی سے چھری نکال کر مقتول پر حملہ آور ہوا تو چھری اسی حالت میں تھی۔ میں نے سیلوفن بیگ اس کی نگاہوں کے قریب کر دیا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں آپ کے سوال کو سمجھ نہیں پایا ہوں، میں وضاحت کرتا ہوں۔ میں نے پھر پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ جب ملزم نے اپنی اینٹی سے چھری نکالی تو وہ اسی طرح برہنہ تھی یا کسی خول وغیرہ کے اندر بند تھی؟ وہ بالکل اسی طرح تھی۔ اس نے چھری کی طرف اشارہ کیا۔ جواب دینے کے بعد وہ پریشان نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر بھی الجھن کے تاثرات تھے۔ اغلب امکان یہی تھا کہ وہ دونوں میرے سوال کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اس کیس کا انکوائری آفیسر اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ میں معزز عدالت کی اجازت سے انکوائری آفیسر انسپکٹر وارث شاہ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اصغر جیلانی کو بینچ پر بیٹھنے کی ہدایت کی اور انسپکٹر وارث شاہ کو کٹہرے میں بلا لیا۔ میں نے انسپکٹر کے قریب جا کر سوال کیا، انسپکٹر صاحب، آپ نے ضابطے کی کارروائی کے طور پر آلہ قتل سے فنگر پرنٹس ضرور حاصل کیے ہوں گے، لیکن چالان میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ ہم نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ ملزم موقع پر گرفتار ہوا تھا، پھر قتل کا عینی گواہ موجود تھا۔ فنگر پرنٹس لینا ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ یعنی آپ نے فنگر پرنٹس لینے کا تکلف ہی نہیں کیا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ذرا سا بھی نادم نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، انسپکٹر صاحب، گرفتاری کے بعد آپ نے ملزم کا طبی معائنہ تو کیا ہوگا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو ملزم کے جسم پر تازہ زخم کا کوئی نشان ملا تھا، بالخصوص رانوں کے پاس؟ کوئی نشان نہیں ملا تھا۔ ملزم کے کپڑوں پر خون وغیرہ کے دھبے تھے؟ جی نہیں۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، انور جیلانی کو ایک تیز دھار چھری سے قتل کیا گیا تھا اور ملزم موقع پر ہی گرفتار ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس کے لباس پر خون کے دھبے موجود نہیں تھے، جبکہ اس قسم کی صورتحال میں تو مقتول کی گردن سے خون کا ایک فوارہ ابل پڑا ہوگا۔ پھر میں نے انسپکٹر وارث شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، انسپکٹر صاحب، گرفتاری کے بعد آپ نے ملزم کی جامعہ تلاشی تو ضرور لی ہوگی، آپ کو اس کے لباس میں سے کوئی خول یا کوئی ایسی چیز ملی جس میں چھری کو چھپایا جا سکتا ہو؟ نہیں جناب، ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ آپ نے موقع واردات کا نقشہ تیار کرتے ہوئے یقینی طور پر جائے وقوع کا بغور جائزہ لیا ہوگا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مذکورہ بالا کوئی چیز آپ کی نظر میں آئی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا ملزم نے اقبال جرم کر لیا تھا؟ ملزم تاحال اپنے جرم سے انکاری ہے، انسپکٹر وارث شاہ نے جواب دیا۔ میں نے جج کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میں اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک عملی ثبوت با الفاظ دیگر ایک عملی مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے گہری دلچسپی سے مجھے دیکھا۔ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا، اس عملی مظاہرے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت ہوگی بیگ صاحب؟ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میں پورے انتظام کے ساتھ عدالت حاضر ہوا ہوں۔ وکیل استغاثہ انسپکٹر وارث شاہ اور اصغر جیلانی بوکھلائی ہوئی نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی جج کو دیکھ رہے تھے۔ حاضرین عدالت کی کیفیت بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ بیگ صاحب، آپ اپنے موکل کے بے گناہی تو ثابت کر سکتے ہیں، جج نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ میں نے عدالت میں موجود افراد پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی اور حاضرین میں سے ایک شخص کا انتخاب کر لیا۔ وہ ایک صحت مند اور چاق و چوبند شخص تھا۔ میرے اشارے پر وہ اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ عدالت میں موجود ہر شخص کی نگاہیں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنا بریف کیس کھول کر اس میں سے 14 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ایک لکڑی نکالی، پھر مذکورہ شخص سے کہا، آپ اس لکڑی کو اپنی اینٹی میں رکھ لیں۔ اس شخص کا نام کریم بخش تھا۔ کریم بخش نے میری ہدایت پر عمل کیا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کریم بخش صاحب، اب آپ عدالت کے کمرے میں چل پھر کر دکھائیں۔ کریم بخش نے دوبارہ میری ہدایت پر عمل کیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، ساتھ ہی اس کی چال میں بھی فرق آ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا کریم صاحب، آپ کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے اثبات میں جواب دیا،
جی ہاں، اینٹی میں موجود لکڑی بری طرح میری ران پر چبھ رہی ہے اور تکلیف کے باعث چلنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ادھر میرے پاس آ جائیں، میں نے کہا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ کرسی پر بیٹھنے کی کوشش میں اس کے ہونٹوں سے ایک سسکاری برآمد ہوئی اور وہ بیٹھنے سے پہلے ہی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ جناب، یہاں یہ موجود ہے، اس نے اپنی اینٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ میں کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے داد طلب نظروں سے جج کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، پھر اس کی مسکراہٹ کو بریک لگ گئے۔ وہ میرے عقب میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے مڑ کر جج کی نظروں کا تعاقب کیا۔ میں نے دیکھا اصغر جیلانی بینچ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور دروازے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ رک جاؤ مسٹر اصغر جیلانی، جج کی بھاری آواز عدالت کے کمرے میں گونجی۔